السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھرپور ہو۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو لازمی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ آئی ہوپ آپ سب مجھے ضرور سپورٹ کریں گے۔ تو مزید خوفناک سٹوریز کے لیے جڑے رہیے نصیر سینٹر وائس کے ساتھ اور ہماری ہارر فیملی کا حصہ بنے رہیے۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی جانب۔ میں کئی سالوں سے ایمبولینس چلا رہا ہوں اور نائٹ شفٹ میں مجھے کبھی بھی خوف محسوس نہیں ہوا۔ سڑکیں سنسان، دنیا سو رہی ہوتی اور میں ایمبولینس میں وقت سے مقابلہ کر رہا ہوتا۔ اس رات مجھے ایک مردہ جسم کو ایک چھوٹے سے ہسپتال سے شہر کے مردہ خانے لے جانا تھا۔ راستہ جنگل سے ہو کر گزرتا تھا، ایک ایسا شارٹ کٹ جو میرا کم از کم 1 گھنٹہ بچا سکتا تھا۔ میں پہلے بھی اس جنگل سے گزر چکا تھا، لیکن اس رات کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ ہوا غیر معمولی طور پر بھوجل تھی اور ہیڈ لائٹس کی روشنی میں سائے کچھ زیادہ ہی گہرے لگ رہے تھے۔ میں نے ان خیالات کو جھٹک لیا، ریڈیو آن کیا اور آگے بڑھ گیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میں ایک خوفناک راستے میں داخل ہو چکا ہوں۔ جیسے ہی میں جنگل میں داخل ہوا، ماحول عجیب سا لگنے لگا۔ ایمبولینس کے اندر کا درجہ حرارت اچانک گر گیا، حالانکہ باہر گرمی تھی۔ میں نے اے سی کم کیا لیکن کچھ فرق نہ پڑا۔ پھر ریڈیو میں شور پیدا ہوا اور ایک دھیمی سی سرگوشی سنائی دینے لگی۔ میں نے اسٹیشن بدلا لیکن سرگوشیاں بدستور جاری رہیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پھر جب میں نے ریئر ویو مرر میں دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سفید چادر جس سے لاش ڈھکی ہوئی تھی آہستہ آہستہ ہل رہی تھی۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ یہ اے سی کی ہوا سے ہو رہا ہے، لیکن اندر تو بالکل خاموشی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی میں نے دیکھا کہ سڑک کے بیچ ایک لمبا دبلا پتلا سایہ کھڑا ہے۔ وہ بالکل ساکت تھا۔ جیسے جیسے میں قریب پہنچا، ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اس کا چہرہ واضح ہوا، یا یوں کہوں کہ چہرہ تھا ہی نہیں، بس ایک کالا گڑھا تھا۔ میں نے گھبرا کر بریک لگا دی، لیکن جیسے ہی ایمبولینس رکی، وہ سایہ یک دم غائب ہو گیا، بغیر نشان کے، جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ خوف نے میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا دی۔ میں نے فوراً ایکسیلیٹر دبایا اور نکلنے کی کوشش کی، لیکن اصل خوفناک واقعات ابھی باقی تھے۔ جیسے ہی میں نے ایمبولینس کی رفتار بڑھائی، مجھے پیچھے سے کپڑے کی سرسراہٹ سنائی دی۔ میں نے ایک نظر مرر میں ڈالی اور جو دیکھا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ سفید چادر آہستہ آہستہ نیچے گر رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں سڑک پر جمانے کی کوشش کی، لیکن تجسس مجھے پیچھے دیکھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نے ہلکا سا گردن گھما کر دیکھا تو لاش اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ میں نے بمشکل ایمبولینس پر قابو پایا، لیکن میری ہمت جواب دینے لگی۔ اچانک ہیڈ لائٹس مدھم ہونے لگی اور انجن دھیرے دھیرے بند ہونے لگا۔ ایمبولینس کی رفتار خود ہی کم ہو گئی۔ پھر میں نے دیکھا سڑک کے دونوں اطراف سائے حرکت کر رہے تھے۔ ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور وہ دھیرے دھیرے میری ایمبولینس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جنگل کی سرگوشیاں اب کسی نامعلوم زبان کے الفاظ میں بدل چکی تھیں۔ میں نے بچپن میں گاؤں کے بوڑھوں سے اس جنگل کی کہانیاں سنی تھی۔ کہتے تھے کہ یہاں جنات بستے ہیں جو رات کے مسافروں کو اپنی دنیا میں کھینچ لیتے ہیں۔ میں ان کہانیوں پر ہنسا کرتا تھا، لیکن آج میں خود ان کہانیوں کا حصہ بن چکا تھا۔ میں ساکت بیٹھا تھا، سانس لینے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر میرے کندھے پر ایک ٹھنڈا ہاتھ محسوس ہوا۔ میری چیخ نکل گئی اور میں آگے جھک گیا۔ میرے ساتھ کوئی نہ تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے آہستہ آہستہ پیچھے دیکھا۔ لاش اسٹریچر پر نہیں تھی، وہ پیچھے سیٹ پر بیٹھی مجھے گھور رہی تھی۔ اس کی خالی آنکھیں سیدھی میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ سرگوشیاں اب خوفناک قہقہوں میں بدل چکی تھیں۔
खौफ से मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मैंने पूरी कुव्वत से एक्सीलेटर दबाया, दुआ की कि एम्बुलेंस चलने लगे, और फिर जैसे कोई गैबी ताकत मेरी मदद के लिए आ गई हो, एम्बुलेंस दोबारा चलने लगी। साए धीरे धीरे गायब होने लगे और कह कहे हवा में तहलील हो गए। मैं रुके बगैर पीछे देखे शहर की हदूद तक पहुंचा। जैसे ही मैं रोशनियों में दाखिल हुआ, मैंने एम्बुलेंस रोकी, बाहर निकला और ज़मीन पर गिर गया। मेरी सांसें तेज चल रही थी और मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। मैंने जब एम्बुलेंस के अंदर झांका तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। स्ट्रेचर अपनी जगह था, लाश वहीं पड़ी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मैं जानता था कि मैंने क्या देखा, क्या महसूस किया था। आज भी जब मैं रेडियो में सरगोशियां सुनता हूं या अपने रियर व्यू मिरर में कोई साया देखता हूं, तो एक सवाल मेरे जहन में गूंजता है, क्या मैं उस रात वाकई बच निकला था या कोई चीज़ मेरे साथ आ गई थी। उस रात के बाद मैंने वो रास्ता कभी नहीं लिया। मगर मसला ये नहीं था कि मैं बचकर निकल आया था, मसला ये था कि मेरे साथ कुछ आ गया था। चंद दिनों तक तो सब कुछ नॉर्मल लगा, लेकिन फिर अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी। रात जब मैं गाड़ी चला रहा होता तो पीछे से हल्की हल्की सरगोशियाँ सुनाई देती। कभी कभी रियर व्यू मिरर में कोई साया नजर आता, लेकिन जैसे ही मैं पलट कर देखता तो वहाँ कुछ भी ना होता। पहली बार जब ये हुआ, मैं समझा कि ये मेरा वहम है, शायद सदमे की वजह से। मगर फिर एक रात मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे यकीन दिलाया कि मैं अकेला नहीं था। एक रात मैं अपनी एम्बुलेंस में बैठा अस्पताल के बाहर इंतज़ार कर रहा था। मैंने मिरर में देखा तो अचानक एक चेहरा नज़र आया, वही मुर्दा आदमी जो उस रात मेरे साथ था। लेकिन इस बार वो पीछे बैठा नहीं था, बल्कि वो मेरे आइन पीछे मेरे कंधे पर झुका हुआ था। इसकी आंखें गहरी खाई की तरह लग रही थी, जैसे वो मुझे देख नहीं बल्कि मेरे अंदर झांक रहा हो। मेरा जिस्म सुन्न हो गया, सांसें रुकने लगी। मैं पलटने की हिम्मत न कर सका। मैंने आंखें जोर से बंद की और जैसे ही दोबारा देखा, वो चेहरा गायब हो चुका था। मैंने इसी वक्त एम्बुलेंस से निकलकर बाहर दौड़ लगा दी। इस दिन के बाद मुझे यकीन हो गया कि वो चीज़ अभी तक मेरे साथ है। चंद दिनों बाद मैंने नींद में एक ख्वाब देखा, या शायद वो ख्वाब ना था। मैं एक सुनसान सड़क पर खड़ा था और चारों तरफ खूब अंधेरा था। अचानक वही जिन्नाती साए नमूदार होने लगे, वही आंखें, वही सरगोशियाँ। अचानक एक साया मुझ पर झपटा और मैंने खुद को एम्बुलेंस में पाया, जैसे मैं वापसी उसी जंगल में था। रेडियो फिर सरगोशियाँ करने लगा और पीछे कोई आहिस्ता आहिस्ता हंस रहा था। अचानक किसी ने मेरा नाम पुकारा। मेरे कानों में एक भारी गूंजदार आवाज़ गूंजी, तुम वापस क्यों आए? मैं हड़बड़ाकर जाग गया। मेरा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था और मेरी सांसें बेतरतीब थी। मगर जैसे ही मैं पानी पीने के लिए उठा, मेरी खिड़की के शीशे पर एक धुंधली तस्वीर बनी हुई थी, वही चेहरा जो मैंने आईने में देखा था। मैंने हर मुमकिन तरीका आजमाया। मस्जिद गया, मौलवी साहब से दुआ करवाई, अस्पताल के मुर्दा खाने वालों से पूछा कि वो लाश कौन थी, मगर सब बेकार। फिर एक रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे यकीन दिलाया कि मुझे एक आखिरी वार्निंग दी जा रही है। मैं ड्यूटी ख़त्म करके घर लौट रहा था कि अचानक गाड़ी बंद हो गई। मैंने चाबी घुमाई, लेकिन इंजन ने कोई जवाब न दिया। इर्द गिर्द देखने के लिए मैंने फ़ोन की टॉर्च जलाई और जैसे ही रोशनी सामने पड़ी, मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। सड़क पर बिल्कुल मेरे सामने वही आदमी खड़ा था, मगर इस बार इसके हाथ हवा में उठे हुए थे, जैसे कुछ मांग रहा हो। मुझे नहीं मालूम मैंने कैसे गाड़ी चलाई, कैसे घर पहुंचा, मगर उस रात के बाद वो चीज़ मेरे सामने दोबारा नज़र नहीं आई। क्या वो चीज़ मुझे माफ़ कर चुकी है?
کیا وہ جنات مجھے چھوڑ چکے ہیں؟ میں نہیں جانتا، مگر آج بھی کبھی کبھی جب میں ریڈیو آن کرتا ہوں تو سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں۔ کبھی جب میں آئینے میں دیکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ وہاں کوئی اور بھی دیکھ رہا ہے۔ میں اس جنگل میں کبھی واپس نہیں جاؤں گا، مگر سچ کہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں کبھی بھی اس جنگل سے باہر نہیں نکلا۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود واٹس ایپ نمبر پر یا پھر ای میل ایڈریس پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی قیمتی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔